پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ امیدوار صدر ہو یا کسی قومی جو ہے نیشنل اسمبلی کے لیے ہو، لیجسلیچر کے لیے ہو، یا اگر آپ کا نظام فیڈرل ہے تو فیڈرل یونٹس کے اندر بھی گورنر، آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر گورنر الیکٹڈ ہوتا، اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ نہیں، آٹونومی دو بھائی انہیں، اپنا گورنر خود چن لیں، اور وہاں کی اسمبلی بھی ہوگی۔ اس میں جو امیدوار بن کر آئیں ان کی تھورو سکریننگ ہو، پوری طرح ایکس رے کر کے، بلکہ ایم آر آئی کر کے دیکھ لیا جائے ان کے پاس جو دولت ہے وہ کہاں سے آئی ہے، صحیح آئی ہے غلط آئی ہے، کین اٹ بی ایکسپلینڈ اور ناٹ، ان کے پڑوسی کیا کہتے ہیں، اپنی آبادی میں بدنام ہے یا نیک نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس مقصد کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم رہنا چاہیے کہ جو شخص بھی ایمبیشس ہو کہ اسے الیکشن لڑنا ہے وہ اپنا کیس وہاں پہنچائے اور اس کی تھورو جو ہے وہ اسکریننگ ہو جائے۔ کہنے کو تو ہمارے ہاں 62-63 میں بھی موجود ہے دفعات کے اندر یہ، لیکن وہ انفیکٹو ہے۔ طے یہ کر دیا گیا ہے کہ صرف مقابلے کا جو کینڈیڈیٹ ہے صرف وہی اس کے بارے میں اعتراض کر سکتا ہے، وہ اسے معلوم ہے یہ بھی چور ہے میں بھی چور ہوں، یہ مجھ پر کر دے گا، لہذا بس اسی میں من ترا حاجی بگو یا تمہارا ملا بگو، اس میں جو ہے چور تو ہم دونوں ہی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اسلامی عدالت میں کوئی شخص گواہ کی حیثیت سے پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اسکریننگ نہ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں تزکیۃ الشہود، شاہد گواہ، شہود اس کی جمع، تزکیہ پاک کرنا انہیں، یعنی یہ کہ ان کی اسکریننگ ہو، جناب آپ ہیں کون، کہاں سے تشریف لائے ہیں گواہی دینے کے لیے، وہاں کے لوگوں کی آراء معلوم کی جائیں گی ان کے بارے میں، آبادی کے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کی دولت وغیرہ کہاں سے آئی ہے، اگر اس چھلنی میں سے گزر جائے گا تب گواہی دینے کے قابل ہوگا۔ یہ تو عدالت کے اندر ہے۔ تو جہاں لیجسلیشن ہونی ہو اور جہاں پر قانون سازی ہونی ہو، ظاہر بات ہے ملک کا جو سب سے بڑا ادارہ ہو اس کے لیے تھورو اسکریننگ ہوگی۔